السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنے والد گرامی مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شان بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس ضمن میں آپ سے چند روایات شیئر کروں گا۔ پہلی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول اسلام سے متعلق کہ آپ ان اولین لوگوں میں ہیں جو اسلام قبول کیا، جنہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد اسلام لانے والے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت صرف 9 سال تھی۔ اگر آپ کیٹیگرائزیشن کریں تو بالغ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لائے، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لائیں، بچیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اسلام لائیں، اور اگر آپ بچوں میں دیکھیں تو مولا علی کرم اللہ وجہہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ تو اس ضمن میں ایک انصاری شخص ابو حمزہ سے روایت ہے کہ میں نے زید بن ارقم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث درجۂ حسن صحیح پر ہے۔ تو اس کو امام ترمذی نے ابواب المناقب میں باب مناقب علی میں ذکر کیا ہے۔ تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا، اب آپ کو کنٹیکسچول بات سمجھ میں آ جائے گی کہ محدثین نے جو اول کے باب میں ذکر کیا ہے تو وہ کیٹیگرائزیشن کیا ہے، آگے کیٹیگرائزیشن کیا ہے۔ ایک اولیت یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے، یعنی کہ بیوی کے علاوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سب سے پہلے اسلام لانے والے، اور اس کے بعد فردر کیٹیگرائزیشن میں نے آپ کو بتا دی۔ اچھا، اسی طرح حضرت زید بن ارقم سے ہی مروی ایک اور روایت ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ہی اسلام لانے والے مولا علی کرم اللہ وجہہ ہیں، اور پھر اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے، پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتی ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور منگل کے دن مولا علی کرم اللہ وجہہ نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، اور اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے روایت کیا ہے باب مناقب علی ابن ابی طالب میں، حدیث نمبر 3728۔ امام حاکم نے اس کو مستدرک میں روایت کیا ہے، حدیث 4587۔ اسی طرح فیض القدیر میں بھی آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا ہے کہ اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض نے کہا سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور بعض نے کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، جبکہ بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے مولا علی ہیں، کیونکہ وہ 8 برس کی عمر میں اسلام لائے۔ عورتوں میں سب سے پہلے مشرف باسلام ہونے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو اس روایت کو امام ترمذی نے الجامع الصحیح میں باب مناقب علی میں حدیث 3734 کے تحت روایت کیا ہے۔ اچھا، اب اسی طرح اور بہت ساری روایات ہیں۔ بعض روایتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 برس ہے، بعض میں 9 برس ہے، بالکل بچپن کا زمانہ ہے۔ اور اس ضمن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں کہ مولا علی کی وہ ذات ہے کہ جس میں شجاعت و بہادری بچپن سے ہے، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام خاندان والوں کو جمع کر کے اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ کون میرا ساتھ دے گا، تو یہ 8-9 سال کے مولا علی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہوئے کہ میں ساتھ دوں گا، سارا خاندان جمع ہے۔ آپ شجاعت دیکھ رہے ہیں، یہ وہی خاندان ہے جس میں ابو لہب جیسے لوگ بھی موجود ہیں، اس کے باوجود مولا علی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں ساتھ دوں گا۔ حضور نے بٹھایا پھر کھڑے ہو گئے، میں ساتھ دوں گا۔ حضور نے بٹھایا پھر کھڑے ہو گئے، میں ساتھ دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اسی طرح حب عرنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو ممبر پر ہنستے ہوئے دیکھا، تو میں نے کبھی بھی آپ کو اس سے زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، تو یہاں تک کہ آپ کے دانت نظر آنے لگے۔ تو پھر آپ نے فرمایا مجھے اپنے والد ابو طالب کا قول یاد آ گیا کہ ایک دن وہ ہمارے پاس آئے جبکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اور ہم وادی نخلا میں نماز ادا کر رہے تھے۔ پس انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی۔ تو انہوں نے کہا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کبھی بھی
تجربے میں میری عمر سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی اس بات پر ہنس دیے، پھر فرمایا اے اللہ، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے اس امت کے کسی اور فرد نے تیری عبادت کی ہو سوائے تیرے نبی کے۔ یہ 3 مرتبہ دہرایا، پھر فرمایا تحقیق میں نے عامت الناس کے یعنی لوگوں کے نماز پڑھنے سے 7 سال پہلے نماز ادا کی۔ اور اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا، حدیث 776، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا، اور امام طیلاسی نے اسے المسند میں حدیث 188 کے تحت روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ امت میں سب سے پہلے حوض کوثر پر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے اسلام لانے میں سب سے اول مولا علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے مولا علی کی، ہے نا، کیا شان ہے کہ حوض کوثر پر بھی سب سے پہلے پہنچنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو حضور کی خدمت میں حاضر ہونے والے سب سے پہلے مولا علی ہوں گے۔ اس روایت کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 35954، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں حدیث 6174، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، وہ جو میں نے 9 سال والی بات کی تھی نا، وہ ایک اور روایت میں آتی ہے، وہ یہ طبقات ابن سعد کی جو روایت ہے نا عن مجاہدن، اس میں یہ روایت آتی ہے کہ حضرت علی نے نماز ادا کی اور اس وقت وہ 10 سال کے تھے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ مروی ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا جب آپ کی عمر 9 سال تھی۔ تو اس طرح جو ہے وہ مختلف روایتیں آتی ہیں، اور آپ نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا، اور پھر یہ آپ کو اختصاص عطا فرمایا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ سے آپ کی شادی ہوئی، یعنی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو اہل بیت میں داخل فرمایا، اور امام ترمذی نے اسے روایت کیا، حدیث درجہ حسن کی روایت ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ آئی کہ آپ فرمائیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہیں۔ جب یہ نازل ہوئی تو مولا علی نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو بلایا، پھر فرمایا اے اللہ، اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میرا اہل بیت ہیں۔ اور اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب فضائل الصحابہ میں، حدیث نمبر 2404، امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2999، اور کئی کتب حدیث میں آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، بہقی سنن الکبریٰ میں امام بہقی سے روایت کرتے ہیں، سنن الکبریٰ میں امام نسائی بھی اسے روایت کرتے ہیں، اور امام حاکم اسے المستدرک میں روایت کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں۔ اگین میں اختصاراً بعض روایتیں آپ سے ذکر کرتا چلا جا رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت شعبہ روایت کرتے ہیں، وہ آگے پوری سلمہ بن کہیل سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو طفیل سے سنا، پھر آگے وہ ساری روایت زید بن ارقم تک جاتی ہے۔ ان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، من کنت مولاہ، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث درجہ حسن صحیح پر ہے۔ اچھا، یہ جو روایت ہے اس کو امام ترمذی نے حضرت علی کے مناقب میں بیان کیا ہے، حدیث نمبر 3713، پھر امام طبرانی المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں، حدیث 5071، اور اسی طرح یہی روایت مختلف طرق سے مختلف الفاظ سے موجود ہے۔ اور میں نے آپ کو غدیر قم جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 1 گھنٹے کا درس دیا ہے غدیر قم پہ، اس میں میں نے لفظ مولا کی تشریح کی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک مولا کی تشریح وہ نہیں ہے جو شیعہ حضرات کے ہاں ہے۔ تو اگر آپ کو مولا کے معنی میں کوئی الجھن ہے تو آپ غدیر قم جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ درس آپ نے سننا ہے، کم سے کم وہ ٹکڑا تو سن لیں جس میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ جو غدیر قم والی بات ہے۔ اسی طرح جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے، اور میں نے آپ کو حضرت علی سے فرماتے ہوئے سنا، تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے، اور یہ جو روایت ہے
حضرت سعد ابن ابی وقاص والی، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے فضائل الصحابہ میں حدیث 121، امام نسائی نے اسے الخصائص امیر المومنین میں روایت کیا حدیث 91، اور اسی مضمون کی پھر بے شمار روایتیں اور بھی آتی ہیں، جس کو میں آپ کے ساتھ اگین بڑی اختصار کے ساتھ میں چند ایک روایات آپ کے ساتھ یہاں شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اگر آپ لوگوں میں انٹرسٹ ہے، رجحان ہے تو انشاءاللہ تعالی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے اوپر بھی ایک سیریز ہم سٹارٹ کریں، کیونکہ میرا تو دل بڑا چاہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ کا رجحان ہو یا نہ ہو، میں یہ سیریز انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد سٹارٹ کروں گا کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب کی ایک سیریز۔ ویسے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرہ ہم نے جمع کی اور بعض فضائل اہل بیت کے ضمن میں روایات جمع کی، لیکن ایک سیریز ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیں ان لوگوں میں ہمارا نام بھی آ جائے نا جنہوں نے ان عظیم لوگوں کی فضیلتیں بیان کی ہیں، تو شاید اللہ سبحانہ و تعالی رحم فرما کے نا شاید ہماری یوں ہی آگے شاید بخشش ہو جائے، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے حالات ہمارے بہت برے ہیں، بہت برے حالات ہیں، اللہ ہی بہتری کرے، اللہ ہی بہتری کرے، اللہ ہی بہتری کرے۔ تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ انشاءاللہ تعالی پھر اس پر ایک سیریز ہم سٹارٹ کریں۔ اچھا، حضرت عمران ابن حسین روایت کرتے ہیں، ایک طویل روایت ہے، اس میں بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور میرے بعد وہ ہر مسلمان کا ولی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث درجہ حسن پر ہے۔ اسے امام ترمذی نے حضرت علی کے مناقب میں بیان کیا حدیث 3712، ابن حبان نے اسے صحیح میں روایت کیا حدیث 6929، اور دیگر اور کتب حدیث میں آتی ہے، یہ سنن الکبریٰ میں آتی ہے، امام نسائی کی مصنف ابن ابی شیبہ میں آتی ہے، مسند ابو یعلا میں آتی ہے، کئی کتب میں آتی ہے۔ بس یاد رکھیں کہ علی مجھ سے ہے تو سمجھ میں آئی نہ بات کہ حضور سے ہی ہے، ہر صحابی رسول ہیں، اور اس لیے فرمایا کہ بے شک علی مجھ سے اور میں اس سے ہوں، یعنی کہ تم علی کو سنت پہ ایسا کاربند پاؤ گے کہ دیکھو اہل بیت سے جو تمہیں مل سکتا ہے وہ غیر اہل بیت سے تمہیں نہیں مل سکتا۔ اہل بیت داخلی اور خارجی دونوں امور زندگی جو حضور کی ہے اس سے واقف ہیں، دیگر لوگ تو خارجی سے واقف ہوں گے نا، باہر کی زندگی سے، لیکن اہل بیت باہر کی زندگی سے بھی واقف ہیں اور گھر کی زندگی سے بھی واقف ہیں۔ تو وہ جو تمہیں علم دیں گے، وہ جو تمہیں ان سے جو ملے گا وہ تمہیں غیر سے نہیں مل سکتا۔ اسی طرح فرمایا، ایک اور بڑی طویل حدیث ہے، بہرحال اس کا ایک ٹکڑا میں آپ سے بیان کر دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا علی تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے۔ کیا فرمایا علی نے؟ کہ حضور نے کیا فرمایا کہ علی تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے۔ اور اس روایت کو امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا حدیث 3062، امام حاکم نے اسے المستدرک میں بھی روایت کیا، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بھی روایت کیا ہے، اور اس طرح اور دیگر کتب حدیث میں بھی اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل پر تو باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ یہاں اختصاراً 14-15 منٹ میں آپ کے ساتھ ان میں سے بعض حدیث مبارکہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اسی طرح حبشین ابن جنادہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منی وانا من علی، علی مجھ سے اور میں علی سے، اور میری طرف سے عہد و نقص میں میرے اور علی کے سوا کوئی دوسرا ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ولا یؤدی عنی الا انا او علی۔ اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا، ھذا حدیث حسن صحیح، درجہ حسن صحیح کے کیٹیگری میں حدیث 3719 امام ترمذی روایت کرتے ہیں، پھر امام ابن ماجہ بھی روایت کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی روایت کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی آتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان اخوت قائم کی تو حضرت علی روتے ہوئے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ آپ نے صحابہ میں بھائی چارہ قائم فرمایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ اسے امام ترمذی نے روایت کی اور کہا کہ یہ حدیث درجہ حسن پر ہے، اور اسی باب میں حضرت زید بن ابی اوفا سے بھی روایت آتی ہے۔ تو اس روایت کو حضرت امام ترمذی نے روایت کیا حدیث نمبر 3720،
جامع صحیح میں، اور اسی طرح امام حاکم اس کو المستدرک میں روایت کرتے ہیں، اور امام ابن ماجہ بھی اس سے روایت کرتے ہیں۔ تو اس روایت پر ہم آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ نے بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ آپ کو یہ سیریز چاہیے کہ نہیں۔ میں نے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے مولا علی کرم اللہ وجہہ کی فضیلت کی ایک باضابطہ سیریز رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی اسٹارٹ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے، اہل بیت کی اتباع کرنے والا بنائے، جمی صحابہ کی اتباع کرنے والا بنائے، جمی صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم پہ اپنا خاص کرم فرما دے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، پر بندے تیرے ہیں۔ اللہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اپنے حبیب کے صدقے، اے اللہ اپنے پیارے بندے مولا علی کرم اللہ وجہہ کے صدقے، اپنے پیارے بندوں امام حسن و امام حسین کے صدقے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم پہ کرم فرما دے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔